بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی ٹی وی کے ساتھ یہ ناچیز ڈاکٹر خالد اپنے بیٹے بلال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا ہم یہ دوسرا پروگرام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، مجھے کمنٹس میں ملے اور کچھ لوگوں نے اسے سبسکرائب بھی کیا۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ روشنی ٹی وی ہے، روشنی کو بیٹا انگلش میں لائٹ کہتے ہیں اور عربی میں نور کہتے ہیں۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور ہے، یہ سب جلوہ جو ہے، سب شان جو ہے، یہ سب اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو روشنی ہے، ان کی روشنی آپ مجھے روشن کیجیے اور یہ روشنی پھیلتی چلی جائے۔ میں نے جو باتیں سیکھی اور جو دیکھا تو بیٹا میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا، ان سے علم سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ بس مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ مجھے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا۔ تو بیٹا جو اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کر لے یا ان کی جوتیوں میں بیٹھ جائے یا اپنے ماں باپ کو کی خدمت میں اور ان کی جوتیاں سیدھا کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ پاک ان پہ احسان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم ان پہ تو بہت زیادہ احسانات ہیں، ہم تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بھی بیٹا بہت زیادہ ہیں، ہم اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو بیٹا آج کیا بات کرنا چاہیں گے ہم؟ آپ میرے سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں جی، آج بھی آپ کے لیے چند سوال لے کے آیا ہوں۔ جی جی بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ میں پہلا سوال آپ سے کرتا ہوں۔ پہلا سوال علم سے متعلق ہے کہ علم کیا چیز ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جی جی ویری گڈ۔ یا علم جو ہے، ایک آپ نے جو سوال اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا سمپل سا اور سادہ سا سوال، علم کیا ہے اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کا جواب تو ہر ایک کو معلوم ہوگا۔ علم کا مطلب ہے جاننا، سیکھنا، اور یہ بنیادی 3 سوالوں سے اس جنم لیتا ہے: کیا، کیوں اور کیسے۔ لیکن علم کی یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو علم کے وسیع معنی بھی ہیں، بہت زیادہ وسعت بھی ہے اس لفظ میں۔ چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ سب کانٹیننٹ میں برِ صغیر پاک و ہند میں اسلام اور ہندوازم کے بعد آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا مذہب کون سا ہے؟ نہیں، سکھ ازم۔ اچھا، یہ سکھ جو لفظ ہے ہم تو شاید اس طرح سے اس کو جانتے نہیں۔ یہ سکھ اصل میں ہے معنی سیکھ سے، سیکھنا۔ ہندی میں جو طالب علم کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شیکشک۔ تو یہ اس سے نا ماخوذ ہے سیکھ، اور یہ تھا جو گرو نانک جو تھے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، وہ جو ان سے علم سیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو سیکھ کہلاتے تھے۔ تو یہ سیکھنا اور جاننا اور کسی چیز کے بارے میں مکمل طور پہ جان لینا علم کہلاتا۔ تو جیسے سائنسی علم ہے اور معاشرتی علم ہے، تو علم بیٹا 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے علم حقیقی اور ایک ہے علم مجازی، اور اصل علم جو ہے وہ علم حقیقی ہے۔ اور حقیقی علم کہاں سے آتا ہے؟ وہ حقیقی علم آتا ہے قرآن مجید سے، قرآن حکیم سے، قرآن مبین سے، کتاب الفرقان سے۔ اللہ کا علم ہے اور اللہ نے ہی بھیجا ہے، اتارا ہے، ہم تک یہ پہنچا ہے انبیاء کے ذریعے، اور انبیاء سے پہنچا ہے ان کے ساتھیوں سے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ذریعے۔ تو علم کو دنیاوی علم، مجازی جو ہے دنیاوی علم جو ہے وہ ہم سائنٹیفک نالج ہے، وہ آپ چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کے استعمال کا طریقہ یہ جانتے ہیں۔ لیکن اصل علم جو ہے علم حقیقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کی ذات اور میری ذات جو ہے اس کی آگاہی ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہماری اوقات کیا ہے۔ اصل میں علم یہ ہے کہ ہماری ذات کیا ہے اور ہم کیا ہیں اور ہمیں کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بیٹا بھیجا گیا ہے۔ اصل علم یہ ہے، اگر ہم یہ علم پا جائیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز انسان کا وجود ہے،
بابا فرید ایک شاعر گزرے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وے خریدار مٹی کھلی ہے، مٹی اتے مٹی ڈولی، مٹی ہسے مٹی روے تے انت مٹی دا مٹی ہوئے۔ یہ جو چیز آپ نے جاننی ہے کہ ہم کس مٹی سے بنے ہیں اور ہماری حیثیت اس کائنات میں بس ایک چھوٹے سے پرفارمر اور ایکٹر کی ہے جو کہ ایک بڑے ہدایت کار کے کہنے پہ کام کر رہی ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ باقی علم جتنے بھی ہیں وہ آپ کو خود آگاہی نہیں دیتے، اللہ کا علم اور اللہ کا کلام آپ کو خود آگاہی دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ حیثیت جاننا، اس سے جب آپ ہٹیں گے خود آگاہی سے تو آپ کس میں مبتلا ہوں گے؟ تکبر میں، اور تکبر جو ہے وہ علم کی اور آگاہی کی نفی ہے۔ تکبر میں مبتلا نہ ہونا کبھی بھی، نہ علم کے تکبر میں، نہ دولت کے تکبر میں، نہ حسن کے تکبر میں، نہ جوانی کے تکبر میں۔ بیٹا یہ یاد رکھنا، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ادب اور عاجزی پیدا کرو۔ ادب پہلا کریمہ ہے محبت کے کریمہ۔ جہاں ادب نہیں ہوگا، وہاں جہاں عاجزی نہیں ہوگی، وہاں علم کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بات ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ علم وہی ہے جو آپ کو عاجزی سکھلائے۔ دنیا پہ بادشاہ کرنا چاہو تو بیٹا پیروں میں بیٹھنا سیکھو، بزرگوں کے پیروں میں، اساتذہ کے پیروں میں، وہاں سے آپ کو اٹھان ملے گی انشاءاللہ۔ تو اور کوئی اس میں پوچھنا چاہیں؟ آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی آج ہمیں۔ تھینک یو۔ اچھا، تو میرا ایک اور آپ سے سوال ہے، وہ کتابوں سے متعلق ہے جی جی، کہ کتاب کا کیا تصور ہے؟ ہاں جی، کتاب جو ہے، کتاب ایک ذریعہ ہے علم کو آگے ٹرانسفر کرنے کا، علم کو سیو کرنے کا، اور ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کو ٹرانسفر کرنے کا۔ کتاب آج کل جو ہے وہ سورس آف نالج گنی جاتی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دی سورس آف جو ہے وزڈم۔ بک سورس آف نالج ہے، اٹس ناٹ دی سورس آف وزڈم۔ وزڈم بیٹا کیا ہوتی ہے؟ وزڈم ہوتی ہے دا بیسٹ اپلیکیشن آف دا نالج، ٹھیک ہے، نالج کی اپلیکیشن ہے۔ تو وزڈم ہم اسے اردو میں کہتے ہیں حکمت، اور حکمت جو ہے وہ کتابوں میں نہیں پائی جاتی۔ ایک پرانے تالے کو کھولنا ہو جس کو زنگ لگ چکا ہو اور اس کی چابی بھی کھو چکی ہو، تو وہ صاحب علم نہیں کھولے گا، صرف صاحب حکمت کھولے گا جو اس طرح کے کاموں میں سے پہلے کر چکا ہو۔ حکمت بیٹا بڑی چیز ہے، حکمت کتابوں میں نہیں ملتی۔ حکمت اللہ تعالیٰ کے وجدان سے ملتی ہے۔ وجدان کا مطلب ہوتا ہے وجود سے، واجدہ عربی لفظ سے نکلا ہے کہ پا لیا، جان لیا۔ تو حکمت اپلیکیشن آف دا نالج ان دی ڈائریکٹ وے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جو باہر کے سراؤنڈنگ سے علم حاصل کرتے ہیں اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اور اس کو اپنے برین میں سٹور کرتے ہیں، then you start analysis of that knowledge۔ اگر آپ میں process of analysis ہے تو then you will come out with a positive result۔ یہ positive result جو ہے، جو آپ نے کرنا، حکمت ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں، ایک بڑے سے پرابلم کا ایک چھوٹا آسان اور سادہ سا حل۔ یہ کتابوں میں موجود نہیں، یہ اساتذہ کے پاس ہوتا ہے، یہ بزرگوں کے پاس ہوتا ہے، یہ اولیاء کے پاس ہوتا ہے۔ سیدھا سا حل، چھوٹا سا حل، مختصر سا، اور بڑی سی بڑی پرابلم آپ کی سالو ہو جاتی ہے۔ اس کو بیٹا حکمت کہتے ہیں، اور یہ کتابوں سے نہیں ملتی، یہ بڑے بزرگوں سے فیض ملتا ہے۔ یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کی آبزرویشن کیا ہے، آپ اپنے مائنڈ میں جو ہم اسے کہتے ہیں مینٹل جوڈو کراٹے، یعنی آپ اپنے علم کو جو آپ نے سیکھا ہے اس کو کس طرح سے ریوائز کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے الائیو رکھتے ہیں۔ So that is your skill, that is up to you. If you study a thing، آپ ایک چیز پڑھیں اور اس کو اپنے دماغ میں بار بار ریپیٹیٹیولی ایکسرسائز کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ جو ہیں you will be in the process of analysis۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج علم بہت سارا ہے لیکن کیا ہے؟ پیرالائسس آف انالیسس ہے۔ آج فالج ہو گیا ہمارے انالیسس کرنے کی صلاحیت کو۔ تو بیٹا ہم نے اس پیرالائسس آف انالیسس کو دور کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ دا پروسیس آف انالیسس کو جاری رکھنا ہے۔
جو پڑھا ہے اس کو ریپیٹیٹیولی دماغ میں کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے اور سیکھنا ہے. اور کیا سیکھنا ہے؟ آگاہی اپنے وجود کی. اس بڑی بادشاہی میں ہم بالکل ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک ذرہ ہے. ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے اس کائنات پہ فرق نہیں پڑتا. اور اپنے آپ کو نیچے گرانا ہے، عاجزی پیدا کرنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور اس سے آپ کے اندر علم کی روشنی پیدا ہونے کا امکان ہے. تو میرا خیال ہے آج اتنی باتیں کافی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر دوستوں کو یہ سلسلہ پسند آیا تو ہم یہ کوشش اپنی جاری رکھیں گے اور آگے تک پہنچانے کی بات کو. میرا مقصد صرف سیلف پروجیکشن نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جب میرے ابا جان مجھے نصیحت کرتے تھے اور بات کرتے تھے تو میں اس کان سے یاد سنتا تھا، ادھر سے نکال دیتا تھا. آج میں جب مختلف مسائل کا شکار ہوں تو اب مجھے ان کی حکمت درکار، ضرورت پیش آتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے کھو دیا، بہت کچھ کھو دیا. میں نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھ پایا. اب مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس حل نہیں ہوتے. اب مجھے ادھر سے پوچھنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں صاحب حکمت ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں جو ادھر رہتے ہیں گجرانوالہ میں، ناصر صاحب، وہ صاحب حکمت ہے. مجھے ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. کچھ میرے ساتھی دوست ہیں حافظ آباد میں رہتے ہیں، عمیر صاحب آپ جانتے ہوں گے، بہت قابل آدمی، بڑے میں صاحب علم اور صاحب حکمت آدمی. تو مجھے اب ان سے مشورہ کرنا پڑتا ہے. اور اپنے پاس اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو والد کے پاس حکمت تھی وہ میں اس کو سٹور نہیں کر سکا، تو میں چاہتا ہوں کہ یار جو میں نے مار کھائی ہے تو آپ تک بھی وہ میں تجربہ جو ہے وہ یا بات جو ہے وہ کہہ دوں. اور آپ جیسے اور سارے نوجوان جو ہیں اور جیسے دوست ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. تو بس ایک کاوش ہے. ہمارا کام فقیر کی صدا، فقیر کا کام تو صدا لگانا ہے. ہم لگا دیتے ہیں، کوئی سن لے نہ سنے. اللہ ہم سب کا بھلا کرے اور ہمیں جو ہے وہ عاجزی عطا فرمائے اور ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے. آمین ثم آمین. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.